بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میری رعایا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف شخص ہے اسے میرے دربار میں حاضر کیا جائے، میں اسے انعام دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے میری رعایا میں سب سے زیادہ بیوقوف کون ہے۔ جب بادشاہ کا حکم ہوا تو تمام وزیروں نے دوڑیں لگا دی، ان کی رعایا میں جو انہیں بیوقوف ملتا بادشاہ کی بارگاہ میں لے آتے۔ بادشاہ اس کو ٹیسٹ کرتا، اس سے جانچ پڑتال کرتا، دیکھتا وہ کتنا بیوقوف ہے اور پھر مزید بیوقوفوں کو لایا جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے جب تمام بیوقوفوں کو جمع کر دیا گیا تو ایک شخص کو بطور انعام بادشاہ سلامت نے اپنا ہار دیا کہ تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، میری رعایا میں سب سے زیادہ بیوقوف تم ہو، تمہیں بطور تحفہ یہ ہار دیا جاتا ہے۔ وہ بیوقوف شخص بھی بڑا خوش ہوا کہ مجھے انعام سے نوازا گیا ہے اور اس انعام کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بالکل موت کے قریب تھے، بالکل چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا، بستر پر پڑے رہتے اور بالکل موت کے قریب تھے۔ تو اس وقت وہ بیوقوف شخص بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے محل گیا، اجازت طلب کی، بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھائی بادشاہ سلامت، وہ شخص جو اس کو آپ نے بطور انعام بیوقوفوں کا سردار کہا، جسے آپ نے تحفہ دیا، بیوقوفوں میں جو پہلے نمبر پر آیا تھا، وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ بیوقوف بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگا ہاں میں بیمار ہوں اور میں اس سفر پر جانے لگا ہوں جہاں سے کوئی واپسی نہیں آتا، اس کے لیے مجھے لیٹنا ضروری ہے۔ تو بیوقوف کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ جب سفر پر جا رہے ہیں، ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں سے آپ کا واپسی آنا ممکن نہیں، تو یقیناً پھر آپ نے وہاں کے لیے ساز و سامان بیچ دیا ہوگا اور وہاں پر آپ نے مکمل محل تیار کروا دیا ہوگا، تمام آسائشیں آپ نے وہاں پر پہنچا دی ہوں گی۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ سنا تو زور و قطار رونے لگا، چیخ پکار کرنے لگا، کہا نہیں، میں نے وہاں پر کچھ نہیں پہنچایا، میں نے وہاں محل تیار نہیں کروایا۔ تو وہ بیوقوف شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ تو اس رعایا میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں اور عقل مند ہیں، یہاں کے بادشاہ ہیں، جب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر آپ نے کوئی ساز و سامان کیوں نہیں بھیجا، وہاں آپ نے محل تیار کیوں نہیں کروایا؟ تو اس بات پر بادشاہ سلامت مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں وہاں کے لیے کوئی ساز و سامان تیار نہ کر سکا، وہاں اپنے لیے کچھ نہ بنا سکا۔ تو بیوقوف نے اپنے گلے سے ہار نکال کر کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ہار کے زیادہ مستحق تو آپ ہیں کہ آپ کو جب معلوم تھا کہ آپ جہاں سے واپسی نہیں آ سکتے، وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا، وہاں کے لیے آپ نے محل تیار نہ کروایا، مجھ سے زیادہ تو بیوقوف آپ ہیں اور اس ہار کا میں مستحق نہیں بلکہ اس ہار کے مستحق تو آپ ہیں۔ اور بادشاہ سلامت کے گلے میں وہ ہار ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا کے کیا اس بادشاہ کی طرح بیوقوف ہیں یا پھر اس شخص کی طرح عقل مند ہیں؟ کیا ہم نے جہاں جانا ہے کیا ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں کے لیے کچھ ساز و سامان بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس جگہ کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے واپسی نہیں آنا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس آخرت کے ذخیرے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہار کے زیادہ مستحق تو آپ ہیں کہ آپ کو جب معلوم تھا کہ آپ
جہاں سے واپسی نہیں آ سکتے وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا، وہاں کے لیے آپ نے محل تیار نہ کروایا۔ مجھ سے زیادہ تو بیوقوف آپ ہیں، اور اس ہار کا میں مستحق نہیں بلکہ اس ہار کے مستحق تو آپ ہیں۔ اور بادشاہ سلامت کے گلے میں وہ ہار ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا کے کیا اس بادشاہ کی طرح بیوقوف ہیں یا پھر اس شخص کی طرح عقل مند ہیں؟ کیا ہم نے جہاں جانا ہے کیا ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں کے لیے کچھ ساز و سامان بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس جگہ کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے واپسی نہیں آنا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس آخرت کے ذخیرے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہار کے زیادہ مستحق تو آپ ہیں کہ آپ کو جب معلوم تھا کہ آپ جہاں سے واپسی نہیں آ سکتے وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا، وہاں کے لیے آپ نے محل تیار نہ کروایا۔ مجھ سے زیادہ تو بیوقوف آپ ہیں، اور اس ہار کا میں مستحق نہیں بلکہ اس ہار کے مستحق تو آپ ہیں۔ اور بادشاہ سلامت کے گلے میں وہ ہار ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا کے کیا اس بادشاہ کی طرح بیوقوف ہیں یا پھر اس شخص کی طرح عقل مند ہیں؟ کیا ہم نے جہاں جانا ہے کیا ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں کے لیے کچھ ساز و سامان بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس جگہ کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے واپسی نہیں آنا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس آخرت کے ذخیرے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔